اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ رسول الکریم النبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود و سلام کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی احمد ثنا کے بعد میں آپ کے سامنے جو بیان کرنے کا شرف حاصل کر رہی ہوں، جس موضوع پر بات کرنے کا شرف حاصل کر رہی ہوں، وہ ہے مومنہ عورت کا اللہ پر یقین۔ کیا مومنہ عورت کو اپنے رب پر مکمل یقین ہوتا ہے؟ ایک مومنہ صادقہ اس پر مضبوط ایمان رکھتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے دنیا میں ایک اہم مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی سرات فرما دی ہے اور میں نے جن اور انسان کو اس واسطے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ ایک مومنہ کے نزدیک زندگی گھریلو ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے نہیں ہوتی اور نہ اس کے لیے وہ دنیا کی نعمتوں سے زیادہ لطف اندوز ہو، بلکہ اس کی زندگی کا ایک عظیم مقصد جس کو حاصل کرنے کے لیے ہر مسلمان مرد اور عورت کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کر سکے اور خود کو اللہ کا حقیقی بندہ یا بندی ثابت کر سکے، یہ اسی وقت ممکن ہے جب ایک مومنہ ہر وقت اپنی نیت کا جائزہ لیتی رہے، جو نیک کام وہ کر رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کر رہی ہے۔ اسلام میں نیک اعمال کی اجر کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انسان کے لیے وہی سب کچھ ہے جو اس کی نیت ہے، تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے کہ اس کو حاصل ہو یا کسی عورت کے لیے ہے کہ اس سے شادی کرے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ ایک مومنہ کی زندگی عبادت گزاری میں گزر جائے اور نیک اعمال کرتے گزر جائے، لیکن اگر اس کی نیت صاف نہیں، اگر اس کے دل میں ذرا برابر بھی جو ہے کن ہے یا اس کے دل میں ذرا برابر بھی بدنیتی ہے تو ان چیزوں کا کچھ فائدہ نہیں۔ اس کی وہ باتات بھی اس وقت قبول ہوگی جب اس کی نیت صاف ہوگی، اور ایک مومنہ عورت کو چاہیے کہ اپنی نیت کا جائزہ لیتی رہے۔ اس کا ہر عمل اس کے مقصد یاد کے عین مطابق ہے، یا وہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہی ہے یا خود کو مشہور کرنے کے لیے یا دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو متبر ثابت کرنے کے لیے کر رہی ہے، بلکہ اس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ جو بھی عبادت کرتی ہے، جو بھی عمل کرتی ہے، وہ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہی ہے۔ جب ایک مومنہ عورت کی یہ صفت ہوگی، یہ نیت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔
ایک مومنہ عورت اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہی ہوتی ہے اس وقت بھی جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی بیوی کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے، اس وقت بھی جب وہ اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت اور نشو و نما کا اہتمام کر رہی ہوتی ہے، اس وقت بھی جب گھریلو ذمہ داریاں ادا کر رہی ہوتی ہے، اس وقت بھی جب وہ قربداروں کے ساتھ صلہ رحمی کر رہی ہوتی ہے، جب کبھی اس قدر نیک اعمال وہ اللہ کی ہدایت کے مطابق اور اس کی بندگی کی نیت کرتی ہے، اس کے سارے اعمال عبادت بن جاتے ہیں اور اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک مومنہ صادقہ جو اپنے دین کی خاطر تبلیغ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تبلیغ بھی قبول فرماتے ہیں، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ علم والوں کے پاس بیٹھو اور علم سیکھا کرو، کیوں کر علم والے ہی علم سکھا سکتے ہیں، اور اگر کوئی ایک لفظ بھی جانتا ہے، ایک الفاظ بھی جانتا ہے اور کسی دوسرے کو بتا دیتا ہے تو اس کے جو درجات ہیں اللہ کے ہاں بلند ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حقیقی طریقہ ہے۔ اور میں نے جنہوں نے انسان کو اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے کہ وہ زمین پر اللہ کا کلمہ بلند کریں، جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حقیقی طریقہ بھی ہے، اور ہم انسانوں کا بھی یہ طریقہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کا کلمہ بلند کریں۔ ایک مومنہ عورت کا بھی یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب کا کلمہ بلند کرے، وہ ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ دے، اپنی خواہشات کو چھوڑ دے، وہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رہے اور حقیقی ترجمانی کرتی رہے۔ یہی مومنہ عورت کی صفت ہونی چاہیے۔ آج کل کی افرا تفری کے زمانے میں مومنہ عورت اپنے کردار کو پیچھے چھوڑ بیٹھی ہے، دنیا کے فیشنوں میں غرق ہو کر وہ صوفوں کو بلا بیٹھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا۔ کیا مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے سے ہی ایک مومنہ بن جاتی ہے، ایک عورت مومنہ بن جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ اس کو مومنہ بننے کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہے، بہت سے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر وہ مومنہ عورت بنتی ہے۔ آج کل عورتوں نے اپنے کردار کو بلا دیا ہے، بلا دیا ہے کہ اللہ نے ان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے ان کو کیوں پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ دنیا کے فیشنوں میں غرق ہو کر اپنے دین کو گوا بیٹھے۔ اللہ نے ان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ نمازوں کو قضا کر کے جہالت کی دنیا میں غرق ہو جائیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم عورتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اپنے خاندان کی، اپنے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کی بھی صلاح کریں اور اپنی بھی صلاح کریں۔ ہم اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ان حقوقوں کو بھی مکمل کریں، ان حقوقوں کو بھی ادا کریں جو اللہ کے حقوق ہیں۔ سچے دل سے اللہ کی عبادت کریں، سچے دل سے اپنے رشتوں کی پرواہ کریں، اپنے رشتوں کے حق ادا کریں، اور یہی ہے جس کے لیے اللہ نے مومن عورتوں کو پیدا کیا ہے۔ جب کوئی شخص یا عورت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کی ناراضگی کا خطرہ مول لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا ہے اور اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ کے غضب کی پرواہ نہیں کرتا اور لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ مومنہ عورت کے لیے اس بات میں اس
ارشاد میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس میں راہ ہے کہ وہ کون سی راہ پہ چلنا چاہتی ہے۔ وہ اپنے نبی کی بات ماننا چاہتی ہے، اپنے نبی کے حکم کی پیروی کرنا چاہتی ہے، یا دنیا کے فیشنوں میں ڈوب کر دنیا کی پیروی کرنا چاہتی ہے۔ جب نیت صاف ہوگی تو راستے آسان ہو جائیں گے، جب نیت صاف ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جس قدر نیک اعمال وہ اللہ کی ہدایت کے مطابق اس کی بندگی کی نیت سے کرتی ہے، اس کے سارے اعمال جو ہے عبادت بن جاتے ہیں اور اللہ کے ہاں قبولیت کی منزلیں طے کر لیتے ہیں۔ مسلمان خواتین جو ہے رات کی تاریکی میں اپنے رب کو مناتی ہے، اپنے رب سے دعا کرتی ہے، اپنے رب سے باتیں کرتی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہے، اپنی خطاؤں پر توبہ کرتی ہے اور رو رو کر آنسو بہا کر اپنے رب کو مناتی ہے۔ اور یہی ہے حقیقی محبت اپنے رب سے۔ جب ایک عورت اپنے رب سے سچی محبت کرتی ہے، سجدوں میں روتی ہے، اپنے رب کے سامنے روتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے دنیا کو بھی آسان بنا دیتے ہیں اور آخرت کو بھی آسان بنا دیتے ہیں۔ جب ایک عورت اپنے سارے معاملات اپنے رب پر چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے خود ہی معاملات طے کر دیتے ہیں، اس کے سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں، اس کی ساری مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں آئیں تو ان سے سیکھو اور ان کو مومن بننے میں ان کی مدد کرو۔ یہی اصل ایمان ہے۔ یہی جو ایک بندے کو، ایک آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ کسی عورت کو برائی کے راستے کی دعوت نہ دے، بلکہ عورت کا احترام کرے اور اس کے بتائے کہ تیرا اصل مقام کیا ہے۔ آج بھائی بھی اپنی بہنوں کو ننگے سر بازاروں میں لے کر پھر رہے ہیں، شوہر بھی اپنی بیویوں کو مارکیٹوں میں لے کر پھر رہے ہیں، باپ بھی اپنی بیٹیوں کو لوگوں کے سامنے لے کے پھر رہے ہیں، اور اس میں مرد بھی گناہگار ہے، عورت بھی گناہگار ہے، کیونکہ مرد بھی عورت کی صلاح نہیں کرتا۔ ایک بیٹا بھی اپنی ماں سے نہیں کہتا کہ مما پردہ کرو، مما سر پہ دوپٹہ لو، تو مرد جب عورت کی صلاح نہیں کرے گا تو عورت جو ہے وہ اپنی صلاح کیسے کرے گی؟ عورت مرد کی صلاح کیسے کرے گی؟ عورت معاشرے کی صلاح کیسے کرے گی؟ عورت اپنے بچوں کی صلاح کیسے کرے گی؟ عورت اپنے خاندان کی صلاح کیسے کرے گی؟ اس لیے میں سب بھائیوں سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنی بہنوں، اپنی بیویوں، اپنی ماؤں کا سب اپنے ساتھ دیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں اور ان سے کہیں کہ وہ پردے کی حالت میں باہر نکلیں۔ جب ایک مرد اپنی بیوی، بیٹی، بہو اور بہن سے کہے گا کہ پردہ کر کے نکلو، تو ضرور عورتیں بھی اس بات پر اپنی صلاح کریں گی کہ پردہ کتنا ضروری ہے۔ جب ایک شوہر اپنی بیوی سے کہے گا کہ کوئی بات نہیں، ننگے منہ ہی آ جاؤ، ننگے سارے ہی باہر آ جاؤ میرے ساتھ، تو پھر ایک بیوی کیسے پردہ کر سکتی ہے؟ ایک عورت کیسے اپنے آپ کو ڈھانپ سکتی ہے؟ جب مرد پہل کرے گا تو عورت بھی یہ بات سمجھ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پردے کا حکم دیا ہے، اور یہی ہے مومنہ عورت کا اصل مقام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ بنائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برے لوگوں سے، بری صحبت سے، برے شر سے اور برے ماحول سے بچائے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔